جیسے ایک مخلص کی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حکیم صاحب میری بیٹی ہے روز فاطمہ. جی جی اس کے سر میں ہر وقت درد رہتا ہے. جب بھی وہ اکیڈمی جائے یا کالج جائے یا گھر میں پڑھے تو اس کے سر میں درد بہت زیادہ ہوتا ہے. جی اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اس کا دل ہی نہیں کرتا پھر جانے کو, نہ پڑھنے کو دل کرتا نہ اکیڈمی جانے کو دل کرتا ہے. کہتی ماما میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. جی جی آئے دن یہی مسئلہ ہوتا ہے اس کو. آئز کا بھی مسئلہ دیکھا وہ بھی میں چاہتا کوئی سب کچھ ٹھیک کرا لیکن سر میں درد نہیں جا رہا. جی اچھا ایسا ہے, سر میں درد کی بنیاد اکثر دماغی کمزوری ہوتی ہے, اعصابی کمزوری ہوتی ہے. پہلے دور میں بچوں کو آنکھوں میں سرما ڈالا جاتا تھا, سر پہ تیل ڈالا جاتا تھا. میں ایک سفر میں تھا تو رات کو سوتے ہوئے میں سر پہ تیل لگا رہا تھا. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ 40 سال سے زیادہ عرصہ ہوا ہے میں نے تیل نہیں لگایا. ہماری دادی ہوتی تھی, وہ ہماری سر پہ پکڑ پکڑ کے ہمیں تیل لگاتی تھی. اس کے بعد کسی نے تیل لگانے کا شعور ہی نہیں دیا. میرے آقا کملی والے کے سر مبارک پہ آپ کی پگڑی اور ٹوپی کے نیچے ایک کپڑا ہوتا تھا, اور حدیث میں لکھا ہے کہ وہ تیلی کے کپڑے کی طرح تیل سے بھیگا ہوا ہوتا تھا کہ میرے حضور اتنا تیل لگاتے تھے, اتنا تیل لگاتے تھے. بچوں کے سر پہ تیل نہیں لگاتے, زیتون کا تیل, سرسوں کا تیل, بادام کا تیل, کوئی تیل میسر ہے لگائیں. ایک اور دوسرا ان کی ناف کو تیل سے تر رکھیں. جس کی ناف تیل سے تر رہتی ہے وہ سر درد, نظر کی کمزوری, اعصاب اور پٹھوں کی کمزوری میں مبتلا نہیں ہوتا. اور تیسرا, پاؤں کے تلووں پہ تیل لگائیں اور مالش کریں روزانہ سوتے وقت. یہ 3 کام آپ کر لیجئے. ان 3 کاموں کا آپ نتیجہ اور ریزلٹ دیکھیں گے آپ کو کتنا ملتا ہے. 3 کام کر لیں اور کریں توجہ سے. اور ایک اور چیز بتاتا ہوں کہ باداموں کی گریاں 11 اور سفید دکنی مرچ یہ 11 رات کو بھگو دیں, صبح اٹھ کے باداموں کی گریاں اور سفید مرچ کھا لیں. سفید مرچ کھا لیں. بس یہ 2 چیزیں صبح نہار منہ لازم اینکیں اتر جاتی ہیں, یادداشت مضبوط ہوتی ہے اور صحت بہت لاجواب ہوتی ہے. اور حافظے کی مزید طاقت کے لیے آپ کو ایک وظیفہ ضرور بتاؤں گا, وہ ہے سورۃ والتین. سورۃ والتین 11 بار آپ ہر نماز کے بعد, بچی اگر پڑھتے تو یقیناً پڑھے, آپ لازم پڑھیں. سورۃ والتین بچی کا تصور کر کے, قریب ہے تو پھونک مار دیں والا کر درود پاک 3 دفعہ, اور قریب نہیں تو تصور میں پھونک مار دیں. سورۃ والتین 11 بار یہ آپ لازم پڑھیں. سورۃ والتین 11 بار. اور یہ جو ٹوٹکے میں نے بتائے ہیں, تیل کا ٹوٹکا ضرور, اور باداموں کی گریاں. اور ہاں, باداموں کی گریاں یہ بڑے بادام نہ لیجیے, امریکن بادام, یہ برائلر بادام ہوتے ہیں, یہ نہ لیجیے گا. چھوٹے بادام لیں, چکھ لیں, میٹھے ہوں, یہ بادام آپ ضرور لیجیے. اور تیل اور سورۃ والتین 11 بار ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اول آخر 3 بار درود پاک. انشاءاللہ فائدہ بھی ہوگا اور نفع بھی ہوگا. نظر, یادداشت بہت بہترین ہوگی انشاءاللہ. میں عرض کر رہا تھا کہ انسان بہت کمزور ہے. ایک اللہ والے نے ایک مثال دی, فرمایا کہ کوئی بڑے سے بڑا ایسا متکبر ہو جس کا لہجہ, جس کی نظروں کا بھی غرور ہوتا ہے, ہاتھوں کا انداز بھی متکبرانہ ہوتا ہے. اگر میرا اور آپ کا ہے, میں بھی اس اصلاح میں ہر وقت شامل ہوں, تو ہم اپنی آپ پہ نظر رکھیں, یا پھر ایسے چند دوست کی ڈیوٹی لگائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی تھیں کہ مجھے بتاؤ, تو ہم اپنے دوستوں کو کہیں کہ آپ بتائیں. پھر ان سے پوچھیں کہ کیا ہماری طبیعت میں, ہماری نظر میں, ہمارے شعور, احساس, ادراک میں کہیں کوئی خامی, کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اگر ایسا ہے تو پھر ہم اس پہ توجہ کریں اور اس پہ دھیان دیں, اور اپنی غلطیوں کو خود پکڑیں اور پھر اللہ سے مانگیں بھی صحیح. حتیٰ کہ اگر ہماری کوئی ایسی غلطی ہے ہماری مزاج اور طبیعت میں, اس کے لیے نفل بھی پڑھیں, اس کے لیے دعا بھی کریں, اور اس کے لیے صدقہ بھی کریں کہ اللہ تو ہماری زندگی سے یہ چیز نکالتے ہیں, اور ہماری زندگی میں یہ چیز یا اللہ ختم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں حکیم صاحب, آپ ٹھیک ہیں؟ جی اللہ کا کرم. حکیم صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی, مطلب گھبراہٹ مجھے بہت محسوس ہوتی ہے,
اور میرے سر میں مجھے ایسا بازو کا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی لیکوڈ سے موو کرتا ہے. میرے سر کا اسکین بھی نارمل ہے لیکن اور آج کل میرے ایک بازو اور ٹانگ ایسے محسوس ہوتی ہے جیسے سن سی ہوتی ہے نا. جی جی اچھا ٹھیک ہے. جی پلیز کچھ بتا دیجیے. اچھا ایسا ہے کہ خواتین سارا دن گھر کا کام کرتی ہیں اور سب چیزوں کو کی سروس کرتی ہیں, اپنی سروس نہیں کرتی, اپنی خدمت نہیں کرتی. وہ اپنی خدمت یہ ہے کہ اپنے پاؤں, تلوے, پنڈلیوں کو تیل کی مالش کریں یا کرائیں. جی خادمہ ہے گھر میں, خود کر لیں. ناف میں تیل لگائیں. سائنس کہتی ہے ناف گیٹ وے ہے. جب موبائل نہیں آیا تھا تو ہم بیرون ملک کی کال ملانے کے لیے گیٹ وے کو کہتے تھے کہ ہم نے اس ملک کا کوڈ ہے, یہ نمبر ہے, ہمیں اس کو کال ملا دیں. گیٹ وے ہے. یہی ناف تھی جو اماں کی پیٹ میں اسی کے ذریعے غذا ملی تھی. اسی کو ہم بھول گئے, اس کو آئلی نہیں کرتے. میرے پاس اس کی سائنس کی بہت بڑی ریسرچ ہے, بہت زیادہ تحقیق ہے. تو خواتین اپنے آپ کو وقت نہیں دیتی. دوسرا, نتنوں میں تیل نہیں لگاتی. یہ بھی میرے پاس بھی اس کی سائنسی ریسرچ ہے. دیکھیے اس وقت کرونا وائرس جتنی بھی بیماری ہیں یہ یہیں سے جا رہی ہیں. یقین جانیے جو بندہ زیتون کا تیل 2-4 قطرے صبح شام منہ میں ڈال کے بس اس کو ایسے منہ میں لپیٹ لے اور 2-4 قطرے صبح شام ناک میں ڈال لے. میں پچھلے مارچ سے بتا رہا ہوں, مارچ 2020 سے بتا رہا ہوں یہی ٹوٹکا, اور آج تک جس کو بتایا ہے اس کو کچھ نہیں ہوا. ایک تو یہ کریں. دوسرا یہ ہے یا کویو یا قادرو, یا کویو یا قادرو, اس کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں. اور آخری چیز, جو چاہتا ہے جتنا بھی کام کروں, نہ پٹھے دکھیں نہ اعصاب دکھیں, خواتین ہیں یا دفتری کام کرنے والے حضرات ہیں, جو یہ چاہتے ہیں وہ تسبیحات فاطمہ پڑھیں. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ, ان کا یہ عمل پوری دنیا کی ٹینشن کے ماروں, دکھوں کے ماروں, اعصاب اور کمر کے کھچاؤں کے ہاروں کے لیے بہت باکمال عمل ہے. تسبیحات فاطمہ یہ آپ کریں, انشاءاللہ آپ کو ہمیشہ کرم ہو جائے گا. حکیم صاحب سے ایک اور بات مجھے پوچھنی تھی. جی بچوں پڑھائی میں دلچسپی ہے, اس کے لیے مجھے ضرور کچھ بتا دیجیے. میں ابھی آپ سے پہلے ابھی پروگرام آپ سن رہی ہوں گی, وہ وظیفہ اٹلی سے ایک خاتون, انہوں نے میرا وظیفہ مجھے لوٹایا ہے. آپ وہی وظیفہ یا ممیت ہو یا قابض ہو یا مانے ہو یا صبور ہو یا حفیظ ہو, ہر نماز کے بعد سخت تصور کر کے پڑھیں. ایسے بچے جو ہے خود شیطان بن چکے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے. بچوں کے لیے اور گھر کے لیے اور میاں بیوی کے جھگڑوں کے لیے بھی یہ بہت زبردست وظیفہ ہے, اور نظر بد کے لیے, جادو کے لیے بھی لاجواب چیز ہے. تو آپ کی میں کال بند کر دوں. بہت شکریہ. جی پلیز, بہت